اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا یہ قدم کتنا مؤثر ہوگا۔ اس موضوع پر اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی نے انہی دو مسالک کے علماء سے گفتگو کی۔ گفتگو میں شریک رہے جمعیت اہل سنت کے امیر مفتی مجیب الرحمان اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ امین شہیدی۔ سب سے پہلے آصف فاروقی نے علامہ امین شہیدی سے دریافت کیا کہ تبلیغی جماعت کے فیصلے سے فرقہ وارانہ کشیدگی پر کچھ فرق پڑے گا بھی یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ہم جب اپنی مسجدوں میں اپنے اتحاد بین المسلمین کے لیے کیا کیا رستے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایک شعور دے رہے ہیں، لوگوں کو ایک رستہ بتا رہے ہیں کہ دین کی خواہش کیا ہے۔ قرآن کریم نے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کہہ کر ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ کی بنیاد پر جمع ہو سکنے والی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرو، لہٰذا لوگوں تک جب یہ بات پہنچے گی تو اس کا بڑا مثبت اثر ہوگا اور اس کے پریکٹیکل اثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ مفتی علامہ صاحب، آپ کی جو شیعہ مسالک ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی کوشش کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مجتہدین نے اس حوالے سے فتوے دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام واجب ہے اور توہین حرام ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا قدم ہے تاریخ میں۔ فتوے جو ہے وہ تو موجود ہیں، سنی جو علماء ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں، آپ کی طرف سے بھی ہیں، لیکن جو ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، جو بازاروں میں دیکھتے ہیں، وہ ہم نفرت کی تقاریر دیکھتے ہیں، ایک جذبات کو بھڑکانے والی دیکھتے ہیں، وہ پھر کیوں ہیں؟ تو کچھ عناصر ضرور ایسے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں جو اس شدت کو دیتے ہیں یا شدت، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ خصوصاً اس محرم میں آپ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ پورے پاکستان میں ان خطباء کی لسٹ بنا لیں جن کو لوگ سنتے ہیں اور جن کا احترام کرتے ہیں اور جن کو دین کا منبع سمجھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو 1% بھی ایسے بندے نہیں ملیں گے جن کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے تفرقے کو ہوا دی ہے، بلکہ ہر جگہ آپ کو وحدت، اتحاد اور اتفاق کا درس اور اس کی دعوت ملے گی۔ اگر ایسا ہے کہ جو زیادہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو وحدت کی بات کرتے ہیں، پھر آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ پھر عملاً تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو خلیج ہے، آپ کے جو شیعہ مدارس ہیں اور جو علماء ہیں، کیا وہ بھی اپنے طلباء کو ماننے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی سنی بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں اور وہ بھی بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ خون بہائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کوئی مسلمان سمجھ کر شادی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ان کی بیٹی لے رہے ہوں، چاہے اپنی بیٹی دے رہے ہوں۔ اور خود میری اپنی فیملی کے اندر بہت سارے اہل سنت ہیں، کبھی ہمارے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ جمعیت اہل سنت کے امیر مفتی مجیب الرحمان اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ امین شہیدی، جن سے آصف فاروقی نے بات کی۔